وہ اس ملک پہ رحم کھائیں. اس ملک نے عزت بھی دی ہے, اس ملک نے ایک آپ کو وہ بھی دی ہے, کیا کہتے ہیں, ایگزیکٹلی سب کچھ آپ کو دیا ہے. اس ملک کی وہ پھلے پھولنے تھے. یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے, اور یہ ملک پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا جہاں پہ کہ وہ آزادی سے رہ سکیں. لیکن بدقسمتی سے ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے. جب عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں. یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کرتی ہیں, اس پہ عملداری کرتی ہیں, کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے. عمر ایوب صاحب کا پرسوں ایک اہم اجلاس قومی اسمبلی کا ہو رہا ہے جہاں پہ آئینی ترمیم بھی ہوگی اور آپ کے لیے چیلنج بھی ہوگا, جس طرح ٹیسٹ کیس کہ آپ کے ایک ایم این اے ہیں جو غائب کر دیے گئے ہیں, اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی, اور پھر جو سینٹ سے میں بھی لیجسلیشن ہونی ہے لیکن کے پی کے کا جو ہاؤس ہے اور وہاں سے جو سینیٹرز آنے ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو اتنی اہم لیجسلیشن کے لیے آپ کہیں گے آپ کے سینٹرز بھی کہ وہ کم از کم پہلے ہاؤس کو تو مکمل کریں. بالکل دیکھیے جی, بالکل آپ کا سوال درست ہے, اور ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبرس کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں, بشمول میرے ارسٹ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ ایسے انوائرمنٹ میں جب اس طرح کی لیجسلیشن متنازع قانون سازی کرنا چاہے تو اس کا تو بالکل لائق عمل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ایک رجیم ہے. ایک کتاب ہے ولیم شائرر کی دی نائٹمیئر ایئرز, ہٹلر کے دور جو تھا 1933 سے لے کے 1939 تک دوسری جنگ عظیم کے چھڑنے کے بعد تک, وہ یہی اسی طرح سے وہ جا رہا تھا اور اس نے ملک کو بالکل ستیہ ناش کر دیا. شہباز شریف کی یہ رجیم اسی طرح چل رہی ہے. اور آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے, جو یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک قانون سازی کر رہے ہیں یہ کسی عدالت میں نہیں رہے گا. یہاں پہ کے پی کا سینٹ جو ہے, سینٹ کی تعداد وہ پوری نہیں ہے. بیرسٹر گور صاحب ابھی یہاں مطلب یہ اچانک یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, ہم بھی جلدی آئے. آپ یہ دیکھیں کہ جناب والا آپ کے جو ڈے ون سے بیرسٹر گور صاحب نے اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی کہ یہ جس دن سے ہم نے حلف اٹھایا پرائم منسٹر کا الیکشن, اسپیکر کا الیکشن, کہ یہ ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے اور ہم لوگ صحیح ثابت ہوئے, ہماری ریزرو سیٹس نہیں تھی. لہٰذا خدارا ملک کو جینے دیں, ملک کو ترقی کرنے دیں, ورنہ جو انجام ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا اس حکومت کے لیے. اچھا عمر ایوب صاحب, حیدر شرازی جیو نیوز سے یہ کچھ معلومات آپ سے حاصل کرنی ہے. بڑا اچھا موقف آپ کا رہا ہے کہ مابرائے آئین کسی بھی اقدام کو پسند نہیں کیا جائے گا. اس سلسلے میں آپ کا یہ موقف رہا ہے اپوزیشن کا کہ فوج کو سیاست میں بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور یہ درست ہے نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج افغانی پی ٹی آئی نے ایک ٹیم تشکیل دینے کا ذکر کیا ہے کہ فوج ایک نمائندہ مقرر کرے. آج میں آئین کو بھی دیکھ رہا تھا, کہیں ایسا کوئی ہے نہیں لکھا ہوا کہ فوج کے ساتھ مذاکرات یا انہیں سیاسی عمل کے لیے ساتھ شامل کیا جائے. تو کیا یہ مابرائے آئین کوئی ایسا اقدام نہیں ہے کہ ان کو بھی ایک مرتبہ پھر سیاسی عمل میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بجائے سے کہ پارلیمان میں سیاسی لوگوں کے ساتھ دیگر معاملات کے ذریعے انہیں اپنی حدود میں رکھا جائے؟ اسد شیرازی صاحب, جس وقت میرے پاس میں نے خود وہ کوئی چیز پڑھی یا دیکھی تب میں آپ کا جواب دے سکوں گا. میں نے ایسی چیز نہ دیکھی ہے, نہ سنی ہے, نہ کچھ ہوا ہے. اپنے آج کے حالات حاضرہ پہ بات کر لیں, اپنی پالیسی سے ہٹ کر. کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے, کوئی خوف خدا بھی ہوتا ہے. حاجی امتیاز پر بھی بات کر لو, ایک ایم این اے ہے, بات کر لیں, سوال کر لیں اپنے ادارے کی پالیسی سے ہٹ کر بھی. جو کرنٹ ایشو جس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ آئین میں خوف خدا تھا, کیونکہ میں اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے حوالے سے کچھ آپ اقدامات لینے جا رہے ہیں. ان کی عالیہ حمزہ اور خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا. کوئی معاملہ سپریم کورٹ لے کے جائے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ جی کہ میں شروع کروں گا عمر چیمہ صاحب کے ساتھ. بہت گرینہ ساتھی ہمارے, میرا ذاتی طور پہ اس سے میں تقریباً 2002 سے پہلے سے بھی جانتا ہوں, اور بڑے نفیس شخص ہیں اور بہت بہادر شخص ہیں.
नंबर 1। जो उनके साथ जो टॉर्चर उनके साथ हुआ है उसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं, उसकी मदामत करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर है, वो इस वक्त अस्पताल में है, वो सैफुल उमर खातून है, उनके साथ ये क्यों किया जा रहा है, क्या हासिल होगा? उनको फिल्म को रिलीज कर देना चाहिए। आलिया हमजा साहिबा हमारी दलेर खातून कॉलीग है, नफीस शख्सियत की मालिक है, और उनकी यहीं पे इस जगह पे मैंने आपको बताया, मुझे इंफॉर्मेशन थी, उनकी 16 और 17 साल की बेटियों के मोबाइल फ़ोन एजेंसीज ने लिए, उस पे से पिक्चर्स और ये चीज़ें फैमिली की वो निकाली। क्या हम लोग क्या स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं? ये आपका फायरवॉल जो आ रहा है और ये आपके पास जो नए कवानीन आ रहे हैं, ख़वातीन और हज़रात, मेरे मीडिया के बहनों और भाइयों, ये आपके खिलाफ सबसे पहले इस्तेमाल होंगे। ये आपके खिलाफ वेपनाइज हो रहा है कि यहाँ पे आपके शिराजी साहब या आपके टिक्का खान साहब, मेरे जितने साथी यहाँ पे हैं, कि आप कोई सवाल ना कर सकें या आप कोई बात ना कर सके, आपको होगा आपके सामने आपके मतलब फाइलें जो है वो आपको दिखाई देंगी। ये वेपनाइज किया जा रहा है। उमर साहब, शिराज एक न्यूज़ से सवाल मेरा ये है कि क्या ये आप लोगों की गलती समझूं या आप लोगों की कोताही समझे हम कि आप अपने पार्लियामेंट्रियन की भी हिफाजत ना कर सके, अब जो आपके पार्लियामेंट्रियन है उनको इस वक्त टार्चर किया जा रहा है? मैं एक बात आपको बड़े मजे की बात है, मैं एक सेकंड मैं बड़े मजे की बात, देखिए हम लोग कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है, हम लोग सारे यहाँ पे हमें बंदूकें चलानी आती है, पर हम लोग कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है। खुदारा यहाँ ये काम एक पिलर ऑफ द स्टेट है जिसका नाम है जुडिशरी। अतर मिनल्ला साहब ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी जुडिशरी अपना जो फैसला है उस पर अमल दरामद करे। जुडिशरी का इस वक्त चैलेंज, ये बॉल जो है ये जुडिशरी के कोर्ट में है, वो इन अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को अपने कटेड़े में आके खड़ा करे और उनको सजा दे। नहीं, आप जो मुझे बताया ना, ये जो हमारी तहरीक है ना, ये तो हम सब की है, ये तो एक सियासी पार्टी का नहीं है। ये अगर हम सब ने अगर इकट्ठा होके इसकी आवाज़ नहीं उठाई तो इस मुल्क में किसी की कोई ह्यूमन राइट्स की नहीं होगी। टीका साहब, मैं आपको अर्ज करूँ आपके सवाल का जवाब। अभी स्पीकर कौमी असम्बली से असद कैसर साहब की सरबराही में हमने मुलाकात की, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब थे, मैं शामिल था, खुरम विर्क साहब थे, राय हसन नवाज साहब थे, और हमने कहा कि कल उमर अयूब साहब की सरबराही में हम आए थे, पूरी पार्लिमानी पार्टी ने दस्तखत किए थे उस प्रोटेक्शन ऑर्डर पे, बजाय इसके कि आप उसको प्रोड्यूस करते, वो इस टाइम मिसिंग पर्सन बन गया। आप कस्टोडियन ऑफ दी हाउस हैं, वरना तो इसको ताले लगा दें इस पार्लियामेंट को, जैसे शिबली फराज साहब ने कहा। आप इसमें अपना किरदार अदा करें। ये असम्बली ने रहना है, इस मुल्क ने रहना है, हम शायद हो ना हो, ये जो आज वक्त के फ़िरौन है ये कल नहीं होंगे, लेकिन ये मुल्क तो होगा। खुदारा अपना किरदार अदा करें, स्पीकर को हमने कहा, और हम जुम्मे को भी अपना भरपूर अपोजिशन का ताकत के साथ किरदार अदा करेंगे। अपना जो MNA